رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا ہزاروں سال سے انتظار تھا، اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز اور آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزدہ سنانے کے لیے متعدد حیرت انگیز واقعات رونما ہوئے۔ زمزم کا کنواں جو برسوں پہلے گم ہو گیا تھا، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو خواب میں بار بار اس مقام کا بتایا گیا اور از سر نو اس کی دریافت ہوئی۔ ولادت باسعادت سے 50 یا 55 دن پہلے واقعہ فیل پیش آیا۔ حاکم یمن ابرہہ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ بیت اللہ پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ارادوں کو ناکام فرمایا اور ابابیلوں کے ذریعے اس کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ سورہ فیل میں اس کا مکمل تذکرہ موجود ہے۔ مکہ معظمہ قحط سالی کا شکار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی قحط سالی ختم فرما دی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بطن میں تشریف لائے تو مجھے کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا۔ ایک دفعہ خواب میں کسی نے کہا، اے آمنہ خاتون، تیرے بطن میں اس امت کے سردار تشریف فرما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل خواب دیکھا کہ ان کی پشت سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی جس کی ایک جانب مغرب اور ایک جانب مشرق میں ہے، ایک جانب آسمان میں اور ایک جانب زمین میں ہے۔ پھر وہ زنجیر ایک درخت بن گئی۔ انہوں نے اس کی تعبیر معلوم کی تو علماء نے کہا، آپ کی نسل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جس کی مشرق و مغرب کے لوگ اتباع کریں گے اور آسمان و زمین والے اس کی حمد و ثنا کریں گے۔ ولادت باسعادت۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول کے ماہ میں پیر کے دن ہوئی۔ اس پر سب متفق ہیں، لیکن تاریخ پر اختلاف ہے۔ 28، 17، 12، 10، 9، 8، 2 اور 22 ربیع الاول، یہ سب اقوال ہیں۔ ان میں سے 9، 8 اور 12 ربیع الاول زیادہ معروف ہیں۔ ان میں بھی زیادہ صحیح قول 9 ربیع الاول ہے۔ ترکی کے مشہور ماہر فلکیات محمود پاشا نے، جو کہ ترکی کے ماہر فلکیات ہونے کے ساتھ ساتھ جغرافیہ اور حساب میں بھی بہت ماہر تھے، انہوں نے کافی کتب کے مطالعہ اور تحقیقات کے ذریعے ثابت کیا کہ محبوب خدا پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول بروز پیر بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو ہوئی، جو کہ واقعہ فیل کا پہلا سال ہے، جبکہ معروف بریلوی عالم علامہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ نے 8 ربیع الاول کو ترجیح دی۔ ولادت باسعادت کے بارے میں شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میری عمر اس وقت 7 یا 8 سال تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک یہودی زور زور سے کہہ رہا ہے کہ اے یہودیوں، میرے پاس جمع ہو جاؤ۔ سب نے جمع ہو کر پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے کہا، آج کی رات احمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو چکے ہیں، کیونکہ آسمان پر ان کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے۔ حضرت زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مجھے علماء شام میں سے ایک عالم نے کہا، تمہارے شہر میں ایک نبی پیدا ہو چکا ہے، کیونکہ خرج النجم اس کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے، جاؤ ان کی تصدیق کرو۔ ولادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کے بعد پہلے مسکرائے، پھر گھومے اور ایک طویل سجدہ کیا۔ سجدے کی کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناف بریدہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد جسم مبارک سے خوشبو آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ستر کو کسی نے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی شان میں تعریفی کلمات کہے، اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرہ و اصیلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ کعبے میں رکھے گئے بت گر گئے، شیطان نے زوردار چیخ ماری، ایران کی آتش کدہ میں ہزاروں سال سے جلتی آگ بجھ گئی، بحیرہ ساوا خشک ہو گیا، روم کے کسرا کے 14 کنگرے گر گئے۔ آپ کی ولادت باسعادت کے وقت بی بی آمنہ کا سارا گھر منور ہو گیا اور آسمان کے ستارے اتنے قریب ہو گئے کہ گویا گرنے والے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو دی گئی تو آپ بہت خوش ہوئے۔ حضرت عبد المطلب اسی وقت تشریف لائے اور پوتے کو گود میں لیا، اور جب چہرہ مبارک پر نظر پڑی تو بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کو اس کی کنیز صوبیہ نے دی تو اس نے شہادت کی انگلی اٹھا کر صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس بات کے اکرام میں ہر پیر کے دن جہنم میں اس کی اس انگلی کے برابر پانی پلانے کا انتظام کر دیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ عرب کے دستور کے مطابق 7ویں دن کیا گیا۔ والدہ بی بی آمنہ نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے احمد جبکہ دادا نے محمد نام رکھا۔ یہ دونوں نام عرب میں معروف نہ تھے، پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے رکھے گئے۔ رضاعت: سب سے پہلے ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اس کے بعد بی بی آمنہ نے، اس کے بعد ایمن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی باندی تھی نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد 2 سال تک یہ سعادت قبیلہ بنو سعد کی دائی حلیمہ کے حصے میں آئی۔ بقول شاعر یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں حبیب خدا آ گئے۔